کہتے ہیں جی فیض کیا ہوتا ہے؟ ادھر دیکھو میری طرف. حضرت سلیمان بن بشار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے ایک عورت کہنے لگی میرے ساتھ منہ کالا کرو. فرماتے ہیں میں بھاگ گیا. میں نے کہا میں نے اپنی نظر ہمیشہ پاک رکھی ہے, میں اپنی جوانی آلودہ نہیں کر سکتا. کہتے ہیں میں دوڑا گیا, جا کے میں لیٹا. یہ مخالفین نے بھی اپنی کتابوں میں بات لکھی ہے. جا کے میں لیٹا, تھک گیا تھا دوڑ دوڑ کے. جب میں لیٹا تو مجھے خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. کہنے لگے اٹھ میرے سینے سے لگ, تو نے حضور کا امتی ہو کے وہ کام کیا ہے جو میں نے نبی ہو کے کیا تھا. آپ جس سے جو تعلق رکھتے ہیں نا وہ تعلق بن جاتا ہے, وہ تعلق بن جاتا ہے. یاد رکھیں مزار والے اولیاء اللہ سے, آپ حضرت یوسف مزار میں تھے نا اس وقت. چلے آپ کو حدیث سنا لیتے ہیں, چونکہ میرے مرشدان عالی مرتبت کے آراز چل رہے ہیں تو میری طبیعت بڑی اشاش بشاش ہے. میں تھوڑا سویا ہوں, رات پورا نہیں سو سکا, پر پھر بھی نہ طبیعت پہ کوئی تھکن ہے نہ آنکھوں میں کوئی تھکن ہے. طبرانی میں حدیث ہے اور حدیث کے راوی مولا علی شیر خدا ہے. حضرت مولا علی شیر خدا کہتے ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے کہ بدو آ گیا دیہاتی. نبی کریم علیہ السلام اس سے فرمانے لگے یار کدھر آیا ہے؟ کہنے لگا حضور زیارت کرنے. حضور کا دریائے کرم جوش میں آ گیا. جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی نظریں, پھر جلتے بجھا دیے, پھر روتے ہنسا دیے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس سے, دیکھنا حضور نے خود فرمایا, خود نبی کریم حضور فرمانے لگے چل تو آ ہی گیا ہے نا, اس طرح کر کچھ مانگ لے, اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا, اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بکرم, اور بھی کچھ مانگ. اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا, چل مانگ لے کچھ. کہنے لگا حضور واقعی مانگ لوں؟ دیہاتی تھا نا, بدو تھا, یہ جو سوچ سوچ کے چلتے ہیں نا بیچارے اسی طرح رہ جاتے ہیں. کہا واقعی؟ حضور نے فرمایا تجھے شک ہے کوئی؟ کہا جو ہے مانگ لے. بندہ بدو تھا, بس لمٹ ہی تھوڑی تھی, تھوڑی لمٹ تھی. حضور نے فرمایا مانگ. کہنے لگا حضور میں نے سفر کرنا ہے, مجھے ایک اونٹ دے دے. حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا تجھ پہ افسوس, ہمارا خیال تھا تو جنت کی ٹکٹ مانگے گا, ہمارا خیال تھا تو ماں باپ کو, تو نے اونٹ ہی مانگا ہے بس. حضرت علی فرماتے وہ حضرت علی کا بھی خیال ہے کہ حضور سے مانگو تو تھوڑا نہ مانگو, نبی کریم سے مانگو تو کھل کھلا کے مانگو, جب حضور سے مانگو کھل کھلا کے مانگو. حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں وہ اسی پہ اڑ گیا. حضور مسکرائے, گویا حضور نے بھی کہا یار تو نے مانگا کیا ہے؟ میرے محبوب نے ایک اور کرم فرمایا, کہا چل اونٹ تجھے دیا, کچھ اور بھی مانگ لے, چل کچھ اور, اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا, اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا, چل مانگ. اور حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا اب سیانا بنے گا, اب یہ کہے گا حضور 7 نسلوں کی جنت, تو حضور نے فوراً عطا کر دینی ہے. اب یہ کہے گا یا رسول اللہ جتنے بیٹھے ہیں سب کے لیے اعلان کر دے دوزخ سے آزادی کا, جتنے میری نسل میں لوگ ہیں سب کے لیے اعلان ہو جائے گا. لیکن وہ وہیں کا وہیں رہ گیا, وہیں کا وہیں, چھوٹے چھوٹے دائرے میں ہی. مانگ لے. کہنے لگا حضور اور بھی کچھ مانگ لوں؟ اونٹ تو میں نے لے لیا ہے. فرمایا چل مانگ لے. بندہ ہی چھوٹا تھا. یہ جو کہتے ہیں نا دے کچھ نہیں سکتے, اصل میں اتنے ذہن ہے بیچاروں کو, کاسا ہی کوئی نہیں, تو انہیں کیا پتا کیا کیا ملتا ہے. یہ تو اس سے پوچھے نا جس کو ملا ہے, اور جن کو ملا ہے پھر کمال ہی ہو گئی ہے, کھل کھلا کے ملا ہے. اور میرے ایک استاد تھے تو ان سے ایک شخص نے کہا کہ حضور فلانا مولوی جمعے پہ کہہ رہا تھا حضور کچھ نہیں دیتے. فرمانے لگے اسے ملا کچھ نہیں نا, ہم سے آ کے پوچھے ہم کیا تھے, میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں, ہم سے پوچھے جنہیں ملا ہے اور کس طرح ملا ہے. نبی کریم نے فرمایا اور مانگ لے. کہنے لگا واقعی دیں گے؟ فرمایا ہاں دیں گے. کہنے لگا جی اونٹ دے دیا تو پھر سارے سفر کا کرایہ بھی دے دے, خرچہ بھی دے دے, پیسے بھی دے دے. حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا خو کچھ نہیں بھائی, اس کی حیثیت ہی نہیں, کدھر چلا گیا. اب حضور نے خود یہاں محبوب کریم نے روک کے ارشاد فرمایا, حضور مسکرائے, فرمایا جا تجھے آنے جانے کا خرچہ بھی دیا. اب ذرا لفظ سننا, حدیث طبرانی ہے. محبوب فرمانے لگے تجھ سے تو حضرت موسیٰ کے دور کی وہ بوڑھی اچھی ہے. خود حضور فرما رہے تجھ سے تو جناب موسیٰ کے زمانے کی وہ بوڑھی. حضور کون سی بوڑھی؟ صحابہ کہتے ہیں ہمارے کان کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ کون سی بوڑھی, ذرا مزار کی برکت دیکھیں. نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے اللہ کریم نے حضرت موسیٰ جب ہجرت کرنے لگے تو فرمایا موسیٰ جب جاؤ نا
تو سمندر کے قریب یا سمندر کے اندر یا سمندر کے کنارے مختلف لفظ ہیں روایتوں میں. حضرت موسیٰ کا تابوت، حضرت یوسف کا تابوت بھی دفن ہے، تو وہ تابوت بھی ساتھ لے جانا. یہ تو اللہ نے بتا دیا، پر یہ نہیں بتایا دفن کہاں ہے. حضرت موسیٰ ڈھونڈتے رہے تو ڈھونڈنے کے بعد عرض کی مولا یہ بھی بتا دیں وہ کہاں ہے. فرمایا نہیں، وہ آپ نے خود ہی ڈھونڈنا ہے. حضرت موسیٰ ڈھونڈ رہے ہیں کیا؟ مزار. کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کس کا؟ حضرت، ہاں الحمدللہ یہ سنت اللہ نے ہمیں دی ہے. ہم جا کے پوچھتے ہیں بتاؤ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی کا مزار کدھر ہے. ہم سائی وال کھڑا ہو کے پوچھتے ہیں کہ پاک پتن شریف جانا ہے، راستہ کون سا جاتا ہے. یہ نبیوں کی سنت اللہ نے ہمیں دی ہے، ہم یہ کام کرتے ہیں. حضرت موسیٰ ڈھونڈ رہے ہیں اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے فرمایا مل نہیں رہا تھا. لوگوں سے پوچھا بھی کہاں ہے، اور یہ بھی اللہ کی حکمت ہے. اللہ تو اپنے نبیوں کے سامنے سارے پردے کھول دیتا ہے، یہ بھی حکمت ہے. کہاں ہے مزار؟ لوگوں نے کہا حضور ایک بوڑھی اماں ہے، بڑی بوڑھی، اس کو پتا ہے. فرمایا بلاؤ. اماں کو بلایا. کب زیادہ بوڑھی ہے تو حضرت موسیٰ کہنے لگے چلو خود چلتے ہیں اس کے پاس. حضرت موسیٰ خود آئے. کس کام؟ اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ کرے آپ کو یاد رہ جائے یہ باتیں. مزار شریف کا پتہ کرنے آئے. آ کے اماں سے کہا اماں حضرت یوسف کے مزار کا پتہ. کہنے لگی بالکل پتہ ہے. کہا پھر کہاں ہے؟ کہنے لگی ایسے ہی مفت میں ہی بتا دوں. مزار کا پتہ بتانے میں پیسے لگتے ہیں، کوئی مفت نہیں بتایا جاتا. ولی کے مزار پہ جانا کوئی معمولی بات ہے؟ ایسے ہی بتا دوں. حضرت موسیٰ کہنے لگے اماں میں نے تابوت نکال کے ساتھ لے جانا ہے، بتاؤ. اماں کہنے لگی میں، یہ حضور فرما رہے ہیں، یہ طبرانی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ. حضرت موسیٰ کہنے لگے بتاؤ. کہنے لگی پیسے لگتے ہیں پھر بتاؤں گی. کہا کیا لیتی ہو؟ اماں کی سوچ. حضور کہنے لگے تجھ سے تو اس اماں کی سوچ ہی بڑی ہے. اماں کی سوچ دیکھیں. اماں کہنے لگی موسیٰ اگر حضرت یوسف کے مزار کا پتہ بتاؤں گی اس شرط پر کہ جنت میں مجھے وہ والا مکان چاہیے جس کے پڑوسی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو. ختم ہو گئی بات. رکھو یہاں قیمت تو لے لو مزار کا پتہ. لوگ سمجھتے ہیں مزار کوئی معمولی بات ہے، کوئی معمولی لوگ ہیں صاحب، یہ بہت بڑی بات ہے مزار کا پتہ. کہا اس جنت میں وہ والا مکان جس کے ہمسائے حضرت، یعنی ادھر تسی ہو وہ تو ادھر تے کاندھ، ہاں پنجابی میں کاندھ سانجی ہو گئے. پھر پتہ بتاؤں گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اماں تو زیادہ ہی اونچی چلی گئی ہے، اس طرح کر جنت لے لے. یہ موسیٰ کا پڑوس نہ مانگ، جنت لے لے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس اماں سے تکرار ادب سے کہہ رہی ہے. یہ بات بھی اللہ نے اماں کے دل میں ڈالی. ادب سے کہتی نہیں پھر موسیٰ نہیں نہ اگر وہ مکان دینا جاؤ کسی اور سے پوچھ لو. نہیں بتاتی، ناز سے بات کر رہی ہے. 3-4 دفعہ جب کہا نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اماں جنت دے تو رہا ہوں. جب اماں ڈٹ گئی لینا ہے، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے یوں نہ مانگا کرو کہ یا اللہ چاہے دے چاہے نہ دے. فرمایا کہا کرو مولا تو ہی تو ہمارا رب ہے، تو دے، تو نہیں دے گا تو کدھر جائیں گے. اس سے مانگو، پیار سے مانگو، شوق سے مانگو، دل جمی سے مانگو. عرض کی حضرت موسیٰ سے تکرار کرنے لگی، ناز کرنے لگی. کہنے لگی آپ بڑے مہربان ہیں، مجھے وہی والا مکان چاہیے، وہی والا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مولا یہ تو ڈٹ گئی ہے، اب بتا کیا کرنا ہے. تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ خود نہیں بول رہی، میری توفیق سے بول رہی ہے، اور میں نے ہی بات ڈالی ہے دل میں. تو اس طرح کر، تو وعدہ کر لے میں انشاءاللہ عطا کر دوں گا. حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا تو اماں نے ایڈریس بتایا. بتاؤ مزار کی کتنی برکت ہوئی. بیان کون کر رہا ہے؟ میرے نبی پاک. اور امام خازن نے لکھا ہے جب جناب یوسف علیہ السلام کو دفن کیا گیا نا تو دریا کے کنارے دفن کیا گیا. جس کنارے دفن کیا گیا وہاں سے پانی کی ایک چھوٹی سی نالا گزرتا تھا. کھال بنائے جاتے ہیں نا پانی کے نالے، وہ نالا گزرتا تھا. تو ان کے مزار کے بنا ہوا تھا سنگ مرمر کا. تو جب گزرتا تھا تو جس طرف وہ سارا پانی چھو کے گزرتا تھا وہ علاقہ سرسبز و شاداب ہو گیا. ایک سائیڈ سرسبز ہوئی تو دوسری سائیڈ والے لوگ ناراض ہو گئے، کہنے لگے تمہارے اکیلے کے نبی نہیں تھے، ہمارے بھی ہیں، ہم نکالیں گے رات کو تابوت ادھر دفن کریں گے، ہمیں بھی تو سبزہ چاہیے نا. ہمارے کھیتوں کو بھی اسی دریا کا پانی لگتا ہے پر سبزہ نہیں. لیکن چونکہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے مزار سے چونکہ گزرتا ہے تو تمہیں سبزہ ملتا ہے.
اب فیصلہ کیا ہوا؟ امام خازن کہتے ہیں انہوں نے کہا اس طرح کرو، حضرت یوسف کو وہیں رہنے دو، تو ایک اوپر سے کھال بنا لیتے ہیں، پانی سارا ادھر سے گزرے گا، آگے جا کے 2 حصوں میں بانٹ لیں گے، آدھا ادھر چلا جائے گا آدھا ادھر چلا جائے گا۔ کہتے ہیں جب انہوں نے بانٹا تو سارا علاقہ ہی سرسبز و شاداب ہو گیا۔ اس پاکستان میں کون سا ظلم ہے جو نہیں ہوا؟ کون سا ظلم ہے جو یہاں نہیں ہوا؟ کون سا جرم ہے جو لوگوں نے نہیں کیا؟ لیکن پتہ ہے اس کے کھیت خشک نہیں ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے اس وطن کی دھرتی پر سبزہ اگنا بند نہیں ہوا۔ آپ کو پتہ ہے یہاں سب کچھ ہوا، حکمران لوٹ کے کھا گئے، لیکن اس دھرتی پہ کبھی خشک سالی نہیں آئی۔ یہاں کبھی کھیتوں نے سبزہ اگانے سے انکار نہیں کیا، یہاں کے درخت پھل دیتے رہے۔ پتہ ہے کس کی برکت سے؟ داتا علی اجویری کی برکت سے۔ تم داتا صاحب کو بات کرتے ہو، یہ جو تیرے گھر میں پھل آتا ہے اور زمین اگاتی ہے، یہ گنج بخش علی حجویری کی برکت ہے، یہ فرید الدین گنج شکر کی برکت ہے، یہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کی برکت ہے، یہ محدث اعظم پاکستان کی برکت ہے، یہ میاں شیر محمد شرک پوری کی برکت ہے، یہ امیر ملت پیر جماعت علی شاہ کی برکت ہے، یہ ان درویشوں کی برکت ہے کہ ان کے مزار زمین پہ بنے ہیں تو سبزہ اگتا رہتا ہے، بہاریں ہوتی رہتی ہیں۔